حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں جنہیں دنیا کی اصلاح اور توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کا شمار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی عزیزوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی جدوجہد، صبر، آگ کی تبلیغ کی شاندار مثال ہے، جو معاشرے کی بدعمالیوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور اللہ کے جانب سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ ان کی ویڈیو ایک سبق ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور حق اور عدل کے راستے پر رہنا چاہیے، حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش عراق کے علاقے میں اس کے قریب علاقے میں ہوئی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد کا نام ہاراں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھائی تھے ان کی والدہ کا نام تاریخ میں واضح نہیں ملتا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ابتدائی دنوں میں کھیتی باڑی اور تجارت کرتے تھے، جیسا کہ اس وقت کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا بچپن پاکیزگی اور نیک اخلاق کی مثال تھا۔ وہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں پروان چڑھے، جنہوں نے توحید کی اہمیت اور اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر حق اور مسئلہ قوم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی توحید کے پیغام اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر دی۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کے بارے میں تاریخ میں کوئی حتمی حوالہ نہیں ملتا، لیکن اندازہ ہے کہ وہ کافی طویل عمر تک زندہ رہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم اور عمورہ کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ وہ عمل تھا جو ہم جنس پرستی کے نام سے جانتے ہیں۔ قوم لوط اخلاقی اور روحانی گراوٹ کا شکار تھی۔ وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور اپنی بدکاری پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اللہ کے پیغام پہنچایا اور انہیں ان کے اعمال کے انجام سے خبردار کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے غضب سے بچو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو اور پاکیزگی اختیار کرو، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر الزامات لگائے گئے، انہیں ان کے ماننے والوں کو دھمکایا گیا، قوم نے انہیں شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جو ان کے مہمان بن کر آئے، اور جب قوم نے ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں روکا، لیکن وہ باز نہ آئے اور وہ نہ مانے۔ اس وقت اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے قوم لوط کو عبرتناک عذاب میں مبتلا کیا۔ زمین کو ان کے نیچے سے الٹا دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی، سوائے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے چند مومن ساتھیوں کے، جو اللہ کے حکم سے عذاب سے پہلے نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت اور نیک اعمال میں گزاری۔ ان کی وفات فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ ان کی قبر کا مقام آج بھی فلسطین کے کچھ علاقوں میں مقدس مانا جاتا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق بات کہنے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے مخالفت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ان کی قوم کی تباہی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ، خاص طور پر بے حیائی کے گناہ، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے انہیں ان کے ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم اور عمورہ کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ دونوں شہر شام کے علاقے میں واقع تھے جہاں بدکرداری اور گناہوں کی انتہا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا تاکہ وہ اس قوم کو راہ راست پر لائیں، انہیں ان کے اعمال کے انجام سے خبردار کریں۔ یہ علاقے مادی ترقی اور خوشحالی کے مراکز تھے، لیکن اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار تھے۔ وہاں کے لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے اور گناہوں میں ڈوبے رہتے۔ سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے یہ قوم مشہور تھی وہ ہم جنس پرستی تھا، جو نہ صرف فطرت کے خلاف بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہ کر توحید اور صبر و استقامت کا سبق سیکھ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار میں پاکیزگی، تقوی اور اللہ کا خوف نمایاں تھا، جو انہیں اس اہم مشن کے لیے موزوں بنایا تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا مشن اس گمراہ قوم کو ہدایت دینا ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، وہ لوگوں کو شرک سے
روکیں اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، بدکرداری سے باز رہنے کا حکم دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کا مشن آسان نہیں ہوگا، کیونکہ قوم اپنے گناہوں پر ڈٹی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ وہ لوگوں کے درمیان جا کر انہیں سمجھاتے کہ وہ اپنی روش چھوڑ دیں۔ انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کی عبادت ہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ایک ایسے مشن سے ہوا جو انسانی تاریخ میں برائی کے خلاف صبر، ہمت اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو صدوم اور عمورہ کے علاقے میں رہتی تھی، اخلاقی اور روحانی طور پر انتہائی زوال پذیر ہو چکی تھی۔ ان کا طرز زندگی اللہ کے احکامات کے خلاف تھا، وہ گناہوں میں بے حد تجاوز کر چکے تھے۔ قوم لوط اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے بتوں کی عبادت میں مبتلا تھی۔ وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے اور آخرت کو بھول چکے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، نیکی کا کوئی شعور باقی نہ رہا۔ قوم لوط کی سب سے بڑی گمراہی ہم جنس پرستی تھی، جو اس زمانے میں کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کی یہ بے حیائی کھلے عام ہوتی تھی۔ وہ اپنے عمل پر شرمندہ کے ہونے بجائے فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا تم ایسے مردوں کے پاس جاتے ہو جو تمہاری خواہشات کو پورا کریں؟ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو قوم لوط کا رویہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط تھا، بلکہ وہ مسافروں اور اجنبیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مسافر جو ان کے علاقے میں آتے تھے، ان کے ساتھ بدکرداری اور لوٹ مار کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کے علاقے میں جانے سے خوف کھاتا تھا۔ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ گناہ کا کام کرتے تھے، اس پر شرمندگی کرنے کی بجائے فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنی بے حیائی چھوڑ دیں، لیکن وہ ان کی بات کو سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ تو ان کا ضدی رویہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ وہ کہتے تھے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو قوم لوط اخلاقی گراؤڈ، روحانی زوال، اللہ کے احکامات سے انکار کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دے رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیا تھا۔